تو اگر ہم اس کو مزید انفارمیشن ریسرچ کرتے تو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ مدینہ منورہ کا محاصرہ جو کہ شامل ہے اس چیز میں. اگر آپ میپ پہ دیکھیں اسرائیل سے مدینہ کے سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سالہ خیبر ایک جگہ ہے, تو وہاں کیا سلسلہ ہو رہا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب مدینے میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, مدینے میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا یہاں تک کہ آخری مورچہ صلہ میں ہوگا. دیکھیں کس طریقے سے حدیث سے ہمیں گائیڈ لائن مل رہی ہے. آخری مورچہ صلہ میں ہوگا, اور صلہ ایک مقام ہے خیبر کے قریب. صحیح ہے, اور صلہ ایک مقام ہے خیبر کے قریب. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں صلہ ایک مقام ہے خیبر کے قریب, میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈاؤن ورڈ کی طرف. تو یہاں پہ ہمیں انفارمیشن کیا ملتی ہے, فائدہ کیا ہے. خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل دور ہے. اس وقت امریکی فوجیں مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں. امریکی فوجیں مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں. یو کین واچ اٹ دا میپ. سو انفارمیشن نوٹ یہاں پہ کیا ہے, امپورٹنٹ نوٹ کیا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ ذرائع سے اطلاع, کچھ خفیہ اطلاع کے مطابق اسرائیل نے بن سلمان سے اسرائیل سے لے کر بذریعہ اردن صلہ تک روڈ بنانے کی درخواست کی. یعنی وہ روڈ بنا رہے سپلائی چین سپلائی کے لیے. اور آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے احادیث کی کڑیاں اور انفارمیشن اور باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور پوری کی پوری بساط جو ہے وہ بچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے ہے. تو یہاں پہ جو بات آ رہی ہے مدینہ کا محاصرہ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تو حضرت حجن ابن اورا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا, چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا یوم الخلاص وما یوم الخلاص وما یوم الخلاص وما یوم الخلاص. کسی نے پوچھا یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور احد کے پہاڑ پر چڑھے گا, پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کہ کیا اس کسر عابیس یعنی کہ سفید محل کو دیکھ رہے ہو, یہ احمد کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتے کو مقرر پائے گا. چنانچہ سبقات الحرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا. پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اور فاسق مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اس طرح مدینہ گنہگاروں سے پاک ہو جائے گا, اور یہی یوم الخلاص چھٹکارے یا نجات کا دن ہے. یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے, اور امام ذہبی نے اس کی توثیق کی, اور علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو انفارمیشن نالج ملی ہے وہ آپ کو صرف یہ پسند نہ آنے والی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ ہے. جس طریقے سے احادیث میں باقاعدہ جو ہے وہ زور ڈالا گیا ہے کہ دجال کا ذکر کر کے اور اس سے بچنے کی, اس کی فتنے سے بچنے کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے مسلمان کو جو ہے وہ کیا تیاری کرنی چاہیے اس کی باقاعدہ تائید کی گئی ہے. اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے, کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرا کر یاد کرواتے تھے کہیں بھول نہ جائے, کیونکہ وہ ٹائم ہی ایسا ہوگا کہ رب کی جگہ وہ چیلنج کرے گا کہ میں وہ اللہ کو بھول جائیں گے یا ایمان کے پکے ہوں گے تو اللہ کو یاد رکھیں گے اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر آپ کو کیا عام انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اور وہ اپنے رب سے دور چلے جا رہا ہے. اور بہت ساری صورتحال میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, مسلمان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو ایمان کی تجوید کرنا ضروری ہے, کلمہ شہادت کی تجوید کرنا, شہادہ پڑھنا, نسبت مسلمان ہونے کے بھی ہمیں شہادہ کی تجوید کرنا, اس کو بار بار پڑھنا, اس کو سمجھنا, اپنے اندر ڈالنا, بار بار اپنے دوسرا کلمہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں اور تجوید کریں اس چیز کی.
بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن سمجھ میں آئے گی، پسند آئے گی. آپ نے جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کرنا ہے، آگے اس کو پہنچانا بھی آپ کا کام ہے. اگلے ٹاپکس میں، اگلے مضامین میں، اگلی ویڈیوز میں ہم جو ٹاپک بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے اور مزید دجال کے حوالے سے اور مزید آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حدیث کی روشنی میں. تو نئے مضامین جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ڈسکشن کے لیے وہ ہیں دجال اور ابن سیاد کے بارے میں بیان، یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں اور کب آئیں گے، بنی اسرائیل، طالبان اور تاریخ پشتون، دنیا کے مختلف مذاہب میں مسیح یا مہدی کا تصور، غزوہ ہند، قیامت کی بڑی نشانیاں، پیشن گوئیاں کرنے والے اشخاص، حضرت دانیال علیہ السلام، نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، اور ناسٹراڈیمس بابا وانگا کے بارے میں ہم جو ہے بات کریں گے. اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.